بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں ہم بتائیں گے کہ لوگ ظلم کرتے کرتے کس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو خدا بھی بھول جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ صبح کا ابتدائی وقت تھا اور چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ روز صبح رو کر مجھے جگانے والی میری 3 ماہ کی معصوم بیٹی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ بستر پر موجود نہیں تھی، بلکہ اس کے بستر پر صرف ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر کمبل دے دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ پورے گھر میں بچی کو ڈھونڈنے لگی تھی کہ وہ چھوٹی سی 3 ماہ کی بچی تھی، وہ خود سے کیسے کہیں جا سکتی تھی۔ ہم نے ایک ایک کونا چھان مارا، گھر کا سارا ہر طرف سے دیکھ لیا، لیکن کہیں سے بچی نہ ملی۔ تو ہم دونوں روتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے باہر نکل آئے۔ میرا بھائی کہنے لگا، الینا تم پاگل ہو گئی ہو، اس طرح سڑک پر اندھیرے میں تمہیں بچی کیسے ملے گی؟ کیونکہ میں سڑک پر کھڑی تھی، میں کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کہ تم گھر جاؤ اور فکر مت کرو، میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں، وہ لوگ آئیں گے، شاید بچی مل جائے گی۔ مگر میری ممتا تڑپ رہی تھی اور میں کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ نہ مجھے سکون آ رہا تھا کہ اچانک ہمارے گھر کے بالکل سامنے جو درختوں کا ایک بڑا گھنا جھنڈ تھا، وہاں سے کسی چھوٹے معصوم بچے کی رونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ آواز آئی، میں پہلے آگے بھاگی اور میرا بھائی، ہم دونوں بہن بھائی دیوانہ وار بھاگتے ہوئے جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کافی سارے کتے جمع تھے، جنہوں نے کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جیسے ہی ہم دوڑ کر اس بڑے سے اس کپڑے کے قریب گئے اور جیسے ہی اسے ہٹایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری ایک زوردار چیخ نکل گئی کہ میری بچی۔ میں ایک انتہائی معصوم، حساس اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، جس کی دنیا صرف اپنوں کی خوشیوں کے گرد ہی گھومتی رہتی تھی۔ میرا دل جو تھا وہ کسی کے ساتھ کبھی بھی برا کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میری ماں بہت سادہ دل خاتون تھی۔ میں بچپن سے بہت جذباتی تھی اور رشتوں کو دل سے نبھانے پر یقین رکھتی تھی۔ اپنے رشتوں سے مجھے بہت پیار تھا۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ دنیا میں مخلص لوگ ہی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اگر انسان خود مخلص ہو تو اسے مخلص لوگ ہی ملتے ہیں۔ اگر شوہر مخلص ہو تو عورت دنیا کی ہر جنگ جیت سکتی ہے۔ جب میری زندگی میں دانیال آیا، میری شادی ہوئی، تو مجھے لگا کہ جیسے میری اندھیری دنیا میں ایک دم سے اجالا ہو گیا ہے اور میری تقدیر بدل گئی ہے، اور میں جیسے کسی جنت میں آ گئی ہوں، کیونکہ دانیال بظاہر ایک نہایت سلجھا ہوا، ہمدرد اور محبت کرنے والا انسان دکھائی دیتا تھا، جس نے شادی کی پہلی رات میرا ہاتھ تھاما اور میرا ہاتھ تھام کر یہ یقین دلایا کہ وہ عمر بھر میرا سایہ بن کر رہے گا اور کبھی میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دے گا۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے کسی خوبصورت اور سحر انگیز خواب کی طرح گزرنے لگے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہو گئی ہوں، جہاں ہر طرف میرے لیے پھول ہی پھول بچھے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ہر چھوٹے بڑے آرام کا پورا خیال رکھتی تھی، ان کے کپڑے استری کرنا اور ان کی کپڑے استری سے لے کر ان کی پسند کا کھانا بنانے تک۔ میری ہر سانس دانیال کی خوشی سے جڑی ہوئی تھی، اور میرے سسرال والے شروع میں مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ لوگ ایسے ہی سسرال والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سسرال ایسا ہے، سسرال ایسا ہے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ میرا یہ خوبصورت سنسار کبھی نہیں اجڑ سکتا۔ لیکن یہ خواب بہت جلد ٹوٹ گیا۔ وقت نے آہستہ آہستہ اپنے زہریلے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ شادی کو محض 1 سال گزرتے ہی مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے سسرال والوں کا رویہ مجھ سے بدل رہا ہے۔ سسرال کے ماحول میں ایک ایسی خاموش تبدیلی آ رہی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا، جو مجھے اندر ہی اندر نگل رہی تھی۔
دانیال جو کبھی میری ایک چھوٹی سی آہ پر پریشان ہو جاتا تھا، تڑپ ہو جاتا تھا، میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی تھی تو بہت پریشان ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر مجھے زکام بھی ہو جاتا تھا راتوں کی نیندیں حرام کر لیتا تھا، اور کبھی میرے لیے قہوہ بنا کر لاتا، کبھی چائے بنا کر لاتا اور کبھی انڈا ابال کر لاتا، اور اب تو اکثر مجھ سے اپنے کام کا بہانہ کر کے دور رہنے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی اور محبت کی تڑپ بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی بن گئی ہوں۔ سب سے زیادہ تبدیلی میری ساس کے رویے میں آئی تھی، جو اب ہر وقت مجھ پہ نظریں جمائی رکھتی تھیں اور کوئی نہ کوئی طنز کر ہی دیتی تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام جو میں پہلے کرتی تھی تو بہت پسند آتے تھے، اب ان میں بلا وجہ نقص نکال کر پورے گھر کے سامنے میری تذلیل کرتی تھی۔ اتنا اچھا کھانا بنا ہوتا تھا لیکن جان بوجھ کر اس میں کمی نکال دیتی تھی۔ کبھی کہتی کہ تمہاری ماں نے تمہیں سکھا کر نہیں بھیجا، تو کبھی پورے خاندان کے سامنے جب خاندان کے لوگ جمع ہوتے تو طنز کرتی کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی ہے لیکن ابھی تک اس کو سلیقہ نہیں آیا۔ میں ان کے تیکھے تیوروں اور کڑی باتوں پر اکثر راتوں کو اکیلے میں تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی کہ یہ میری ساس کو کیا ہوتا جا رہا ہے، تاکہ میری سسکیاں بھی باہر نہ جائے، کوئی سن نہ سکے۔ میں اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے رشتے اور اس گھر کے سکون کو بچانا چاہتی تھی، ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ان لوگوں کو شکایت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو شکایت ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں سسرال والوں کے ہر طنز کو زہر کا گھونٹ سمجھ کر مسکرا کر سہ رہی تھی۔ دانیال کے سامنے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ دباؤ میں نہ آ جائے، اسے یہ نہ لگے کہ میں اس کی ماں کی شکایت کر رہی ہوں۔ لیکن دانیال کا رویہ دن بدن مزید سرد اور لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا، جس نے میرے دل میں ایک ایسے خوفناک طوفان کو جنم دینا شروع کر دیا تھا جس کا انجام تباہی تھا۔ اس دوران میرے سسرال والوں کا رویہ اس وقت انتہائی بے رحم اور وحشیانہ ہو گیا جب شادی کے 2 سال گزر گئے۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد میرے ہاں اولاد کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی، حالانکہ اس میں وہ میرا قصور تو نہیں تھا، مگر یہی وہ وقت تھا جب میری زندگی کو جہنم بنایا جانے لگا۔ اب ساس نے شرافت کا جو چولا پہن رکھا تھا وہ اتار پھینکا تھا، حالانکہ میں اس کی اکلوتی بہو تھی، اور وہ دن رات کھل کر مجھے نشانہ بنانے لگی تھی۔ ایک رات جب میں کچن میں کام کر رہی تھی ایک دن شام کو، تو انہوں نے سب کے سامنے میرے ہاتھ سے ایسے ہی برتن چھین کر زمین پر پٹک دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی بات پر غصہ آئے اور میں ان سے بدتمیزی کروں اور گھر کا ماحول خراب ہو۔ چیخ کر بولیں کہ تم جیسی منحوس اور بدبخت عورت اس گھر میں آئی ہی کیوں ہے، جو ہمارے خاندان کا چراغ تک روشن نہیں کر سکی؟ تمہارا تو وجود ہی بانجھ ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگتا تھا، اور گھر کے ہر کونے سے مجھے بے اولادی اور میرے بانجھ ہونے جیسے دل دہلا دینے والے طعنے اب سننے کو ملنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ ساس نے میرا کچن میں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی بند کروا دیا اور مجھے نوکروں سے بدتر سمجھا جانے لگا تھا۔ میں اس شدید صدمے اور درد میں تڑپ اٹھتی تھی، میری روح کانپ جاتی تھی جب ساس کہتی تھی کہ تمہاری صورت دیکھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ میں یہ سب چھوڑ کر اپنے مائکے نہیں جا سکتی تھی۔ میرا بھائی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا تھا کیونکہ اس کی بیوی کی میری ماں سے نہیں بنتی تھی۔ میری ماں بے شک سادہ خاتون تھی لیکن وہ بہت ماڈرن لڑکی تھی، اسے شہر میں رہنا پسند تھا، اس لیے میں سب چھوڑ کر مائکے نہیں جا سکتی تھی۔ مگر جب میری ساس مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تو میں تڑپ کر دانیال کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید وہ اپنی ماں کو روکے گا، میرے آنسو صاف کرے گا، میرا سہارا بنے گا، تو وہاں مجھے ایک گہری خاموشی اور بے رخی سی ملتی تھی۔ دانیال نے میری بے گناہی اور تڑپ کو دیکھنے کی بجائے خود بھی اپنی ماں اور بہنوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی، اور ایک رات اس نے غصے میں میرا بازو جھٹک کر کہا کہ میری ماں سچ کہتی ہے، تم ایک ادھوری اور ناکارہ عورت ہو جس نے میرے خاندان کو صرف مایوسی دی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے کہ مجھے تو آہستہ آہستہ تم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ باتیں میرے لیے جیتے جی مر جانے سے کم نہیں تھی۔ میں راتوں کو سجدے میں گر کر زاروں قطار روتی تھی اور اللہ سے اپنے حق میں موت مانگتی تھی کہ اللہ مجھے طلاق یافتہ ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے تو موت دے دے، میں اس طرح برباد ہو کر اپنی ماں کے در پر نہیں جانا چاہتی۔ دنیا میں اب میرا درد بانٹنے والا کوئی انسان نہیں بچا، میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ماں بوڑھی تھی، میرا دکھ سنتی تو پریشان ہو جاتی۔ میری زندگی اب ایسے تاریک اور ہولناک راستے پر چل پڑی تھی جہاں ہر قدم پر صرف کانٹے، آنسو اور رسوائیاں تھیں، مگر میرا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ یہ رشتوں کا بدلاؤ اور ساس کے تانے تو صرف ایک شروعات تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ اس سے زیادہ مشکل ہوتی جائے گی۔ اس کے پیچھے مکر و فریب کا ایک ایسا خوفناک جال بن رہا تھا جس نے مجھے جیتے جی دفن کر دینا تھا۔ ایک شام جب میں ساس کے سخت حکم پر دانیال کے لیے چائے لے کر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ اپنی ساس کے کمرے میں چائے لے کر جا رہی تھی، تو مجھے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ملا تھا، لیکن وہاں سے دانیال اور اس کی ماں کی دھیمی دھیمی آوازیں کھڑکی سے باہر آ رہی تھیں۔ میں نے جب کان لگا کر سنا تو اس کی زہریلی آواز مجھے صاف سنائی دی، جو کسی گہری سازش میں مصروف تھے۔ ان کی بات سن کر میرے قدم اسی جگہ جم گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے، اور جب میں نے اپنی ساس کو دانیال سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب اس بانجھ کو گھر سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے، اس کو گھر سے نکال دو، میں نے تمہارے لیے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھی ہے، اس سے تمہاری شادی کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں رونق آ جائے، بچہ آ جائے، اسے اب گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو اس سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے، بس اس الینا پر کوئی ایسا الزام لگواؤ کہ سارے خاندان والوں کو پتہ چل سکے اور یہ اپنے مائکے اور سسرال میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور پھر ہمیں حق مہر نہ دینا پڑے۔ اور اس پر دانیال نے بنا کسی جھجک کے کہا تھا، جی اماں، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا صبر کریں، میں اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ اس پیالی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہو، زمین نے میرے پاؤں چھوڑ دیے ہوں اور میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا ہو، کیونکہ وہ شوہر جس پر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہی میری عصمت اور میری زندگی کو برباد کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی لڑکی کے لیے یہ سوچنا کہ اس کا شوہر ہی اس پر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے، اسے بدنام کرنا چاہتا ہے، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ کمرے کے باہر چائے کی پیالی ٹوٹنے کی تیز آواز جیسے ہی گونجی تھی تو اندر بیٹھے دونوں لوگوں کو خبر ہو گئی کہ شاید باہر کوئی ہے، تو اندر بیٹھے دانیال اور ساس کے چہروں پر کوئی خوف یا شرمندگی نہیں آئی کہ اس نے ہماری باتیں سن لی، بلکہ انہوں نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ دانیال نے لال پیلی آنکھوں کے ساتھ باہر آ کر بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے وحشیانہ انداز میں کمرے کے اندر گھسیٹ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شور مچاؤں یا کسی سے کوئی بات کروں۔ میری ساس نے فوراً پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور دانیال مجھ پر جلاد کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس نے میرے چہرے پر اتنے تھپڑ مارے، کہنے لگا کہ تم ہماری باتیں سنتی ہو، کان لگا کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتی ہو۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ ہاتھ جو کبھی میری پیشانی کو چوم کر عمر بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے تھے، آج میرے وجود کو بے دردی سے کچل رہے تھے، صرف اس لیے کہ میں اولاد نہیں دے سکی تھی۔ میں زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں روتے ہوئے دانیال کے پیروں کو چھو کر صرف یہی پوچھ رہی تھی کہ دانیال، خدا کے لیے مجھے ایک بار بتا دو کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا اولاد کا نہ ہونا صرف میرا گناہ ہے؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے تم پر اتھا اعتبار کیا تھا؟ لیکن میری ساس نے آگے بڑھ کر کچن سے لائی ہوئی چائے کے ان تپتے ہوئے گرم ٹکڑوں پر مجھے زور سے دھکا دے دیا، یعنی کہ باہر نکالا کمرے سے اور دھکا دے دیا، اور وہ جو ٹکڑے تھے وہ میرے ہاتھوں اور میرے پیروں میں چبھ گئے، اور وہ طنز کرتے ہوئے چیخیں کہ تیری یہ جرت ہے کہ تو چوروں کی طرح ہماری باتیں سنے گی؟ تجھے ہمت کس نے دی کہ تو کان لگا کر ہم ماں بیٹے کی باتیں سنے؟ اب دیکھ، ہم تیرا وہ حشر کریں گے تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح کسی کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اور اسی خوفناک رات انہوں نے مجھے دوبارہ اسی تاریک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا، بند کر دیا کہ میں کہیں جا نہ سکوں۔ نہ مجھے پانی کے لیے پینے کا ایک قطرہ تک نہ دیا گیا، اور نہ ہی میرے زخموں پر لگانے کے لیے کوئی دوا۔ میں ساری رات اپنے خون میں لت پت جو میرے چہرے سے جگہ جگہ سے نکل رہا تھا، جسم اور ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ جائے نماز پر بڑی تڑپتی رہی اور اللہ سے پوچھتی رہی کہ اللہ تعالیٰ، میں تو اپنے رشتوں سے بالکل مخلص تھی، میں تو ان لوگوں کے ساتھ مخلص تھی، اور پھر مجھے مخلص ہونے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی ہے؟ اگلی ہی صبح سسرال والوں نے اپنی اس گھناؤنی اور لرزہ خیز سازش کا دوسرا قدم اٹھایا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ مجھے بدنام کریں گے تو پھر مجھے گھر سے نکالنے میں ان لوگوں کو آسانی ہوگی۔
انہوں نے ایسا قدم اٹھایا جس نے مجھے جیتے جی زندہ درگور کر دیا تھا، جس کا تصور بھی کوئی شریف لڑکی نہیں کر سکتی۔ ساس نے صبح سویرے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور محلے کی چند چغل خور اور حاسد عورتیں کو کسی بہانے سے گھر بلا لیا، اور جب سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئیں تو دانیال نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر پھینکا۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا اور سب کے سامنے مجھ پر ایسا جھوٹا، مکر سے بھرا اور بے بنیاد الزام لگایا جس نے میری کائنات اجاڑ دی۔ وہ باقاعدہ مجھے تھپڑ مارنے لگا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ عورت بدچلن ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، یہ راتوں کو چوری چھپے غیر مردوں سے ملتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور کل رات اس کو میں نے خود پکڑا ہے باہر کہیں جاتے ہوئے۔ یہ ہمارے خاندان نے نام پر ایک دھبا بن چکی ہے، اور میں نے اکثر اس کو دیکھا تھا۔ پہلے مجھے شک تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ زہریلے الفاظ سنتے ہی یوں لگا جیسے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا۔ وہ عورتیں جو ہمارے محلے کی تھیں ادھر ادھر سے جب انہوں نے ایسی باتیں سنی تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے تڑپ کر دانیال کے پاؤں پکڑ لیے، اپنے آنچل سے اس کے جوتے صاف کرتے ہوئے میں رونے لگی۔ میں رو رو کر گڑ گڑائی، دانیال خدا کا خوف کرو، ایسا مت کرو، مجھ پر ایسا مکر نہ کرو، میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی تمہارے ساتھ کسی دوسرے مرد کا نہیں سوچا، میں پاک دامن ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ مگر میری ساس نے میرے سینے پر زور سے لات ماری جس سے میں دور جا گری۔ وہ دوسری عورتیں جو کھڑی تھیں، محلے والے سب کھڑی ہو کر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ محلے والوں کے سامنے میری عفت اور پاک دامنی کے چیتھڑے اڑانے لگی، مجھ پر الزام تراشی کرنے لگی، بتانے لگی کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ محلے کی عورتیں بھی مجھ پر تھوکنے لگی اور لان تان کرنے لگی کہ ایک شادی شدہ عورت ہو کر کیسی حرکتیں کرتی ہے۔ جبکہ میری نندیں جو تھیں دوسری، وہ میرے کمرے سے میرا سامان سارا، میری یادیں اور میرے کپڑے باہر گلی میں پھینک رہی تھی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے ایک وحشی جانور کی طرح میرا ہاتھ مروڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے صدر دروازے تک لے گیا۔ میں نے آخری بار روتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لیا، ہاتھ جوڑے، لیکن اس بے رحم انسان نے ایک زوردار جھٹکے سے میری انگلیاں الگ کی، یعنی کہ دروازے سے مجھے ہٹایا اور مجھے تپتی ہوئی دوپہر کے دھوپ میں گلی کے کچرے میں دوبارہ پھینک کر دروازہ اندر سے بند کر لیا میرے منہ پر، اور کہنے لگا، اگر تم دروازے پر کھڑی رہی یا تم نے بار بار دروازہ بجایا تو میں تمہیں یہیں جان سے مار دوں گا۔ میں اس تپتی ہوئی جلتی سڑک پر ننگے پاؤں، بکھرے بالوں، سوجے ہوئے چہرے اور پھٹے ہوئے آنچل کے ساتھ پاگلوں کی طرح روتی چلاتی اور ہانپتی ہوئی اپنے مائکے کی طرف بھاگی تھی۔ میرے گھر سے محلے کی عورتیں نکل رہی تھی اور میرے بارے میں عجیب سی باتیں کرتے اور مجھے دیکھتے ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ اب اس پوری ظالم دنیا میں میری بوڑھی اور بیمار ماں کے سوا تو میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ بھائی تو وہ تھا جو بیوی کو لے کر الگ ہو گیا تھا، جو میری ماں ہی میری بے گناہی پر یقین کر سکتی تھی اور مجھے سینے سے لگا سکتی تھی۔ جب میں اس خستہ حال میں روتی سسکیاں لیتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی تو میری یہ حالت دیکھ کر میری ضعیف ماں کا دل دہل گیا۔ اس نے جب اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے انہیں بتایا کہ اماں، تیری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ان سسرال والوں نے، اس کے بدترین ظلم، ساس کے تشدد اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے شوہر دانیال کے لگائے ہوئے اس جھوٹے بد چلنی کے الزام کی پوری داستان سنا ڈالی تھی۔ میری مخلص اور انتہائی شریف ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کے لیے تو پہلے یہ صدمہ ہی بہت تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ یہ نہ برداشت کر سکیں کہ ان کی معصوم نیچی نظر رکھ کر چلنے والی بیٹی پر محلے کے سامنے اتنا کیچڑ اچھالا گیا۔ وہ وہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گئیں اور ان کی سانسیں تیزی سے اکھڑنے لگی تھیں۔ میں نے پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر پڑوسیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اپنی ماں کو میں بار بار پکارتی رہی لیکن میری ماں کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہم انہیں فوراً قریبی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر آئے، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انتہائی افسوس کے بعد سر ہلا دیا کہ کہا کہ انہیں بیٹی کا دکھ سن کر اتنا شدید دل کا دورہ پڑا ہے کہ یہ جانبر نہیں ہو سکی۔ چند لمحوں کے بعد میری تڑپتی آنکھوں کے سامنے میری ماں نے میری گود میں اپنی آخری سانسیں لی تھی۔ وہ لمحہ اتنا تکلیف دہ ہے، مجھے آج بھی یاد ہے اور ساری زندگی میں اس بات کو بھول نہیں پاؤں گی۔
میری ماں نے جب ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں میری گود میں بند کر لیں اور یوں میری دنیا کا آخری مخلص سایہ، میری آخری پناہ گاہ بھی میرے سسرال والوں کی ظلم کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا، اور میں اس بے رحم دنیا میں بالکل یتیم اور اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ماں کے اس اچانک اور دردناک انتقال نے مجھے اندر سے بالکل پتھر بنا دیا۔ میرا رونا، میری سسکیاں، میرے آنسو نہ جانے کیوں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے سخت ہوتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں کا پانی جیسے ہمیشہ کے لیے خشک ہو گیا تھا، کیونکہ اب میرا دکھ محسوس کرنے والا میرا کوئی نہیں تھا۔ ابھی میری ماں کی تدفین کو مشکل سے 2 دن گزرے تھے کہ گھر میں ابھی تک صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہوا تھا، مگر دانیال اپنے چند لالچی رشتہ داروں کو ساتھ لے کر میرے مائکے کے اس چھوٹے سے گھر میں آ پہنچا تھا۔ لیکن اس کے سنگدل چہرے پر میری ماں کی موت کا یا میری بربادی کا کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں طلاق کے سفید کاغذات تھے۔ اس نے وہ کاغذات میری طرف پھینکتے ہوئے انتہائی حقارت سے میرے سوجے ہوئے منہ پر وہ کاغذات مارے اور سرد لہجے میں کہنے لگا کہ یہ لو، میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا، یہ لو تم اپنی آزادی کا پروانہ، میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تم اس گھر میں اکیلی رہو، رو یا مرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہاں، تمہارے مائکے کا یہ جو مکان ہے جو تمہاری ماں کے نام پر تھا، کوشش کرو کہ اسے فوراً سے خالی کرنے کی تیاری کرو، کیونکہ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے دکان کے ایک پرانے قرضے کے عوض یہ گھر میرے نام گروی کے گیا تھا، اور اب یہ قانونی طور پر میرا ہے، کیونکہ میں ایک بھاری رقم تمہاری ماں کو ادا کر چکا ہوں۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے مجھ پر تو ظلم کی تمام حدیں ختم ہو گئی۔ وہ شخص زیادتی کرنے میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ ان ظالموں نے نہ صرف میری عزت لوٹی، مجھ پر جھوٹا کیچڑ اچھالا، مجھے بدنام کیا، میری معصوم ماں کی جان تک لے لی، بلکہ اب وہ مجھ سے میرا سر چھپانے کا یہ واحد آخری ٹھکانہ بھی چھین رہے تھے۔ اور میرا بھائی بالکل بھی اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ ان سے بات کر سکے۔ وہ اپنی بیوی کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے زمین پر گرے طلاق کے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر دانیال کے اس چہرے کو دیکھا تھا جس چہرے سے مجھے کبھی زندگی میں بے پناہ محبت تھی۔ ماں کے اچانک اور دردناک انتقال کے بعد جب دانیال نے جھوٹے کاغذات کے بل بوتے پر مجھ سے میرے مائکے کا وہ آخری مکان بھی چھین لیا تو میں بے آسرا ہو گئی۔ میں بے رحم دنیا میں بالکل بے آسرا اور دربدر ہو گئی تھی۔ کوئی دوسرا راستہ نہ پا کر میں نے روتے ہوئے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا، کیونکہ مجھے میری دوستوں نے اور جان پہچان والے رشتہ داروں نے سمجھایا کہ یہاں تم مت رہو اور اپنے بھائی کے ہاں چلی جاؤ۔ میں اپنے اکلوتے بھائی اسفند کے پاس چلی آئی، جو اپنی بیوی نازش کے ساتھ شہر رہتا تھا اور میری ماں سے جھگڑ کر ماں کو اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی میری بھابھی نازش کے تیور انتہائی زہریلے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی حقارت سے منہ موڑ لیا اور بھائی کے سامنے ہی تیکھے لہجے میں طعنوں کے تیر چلانے لگی کہ تم جیسی عورتیں پہلے اپنا گھر برباد کرتی ہیں اور جب اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں تو پھر دوسروں کے ہنستے کھیلتے گھروں میں جا کر آگ لگانے آ جاتی ہیں۔ تمہارے شوہر نے ایسے ہی تمہیں مہر اور گھر سے محروم نہیں کیا، اماں نے بھی تو ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ گھر تمہارے نام کر دیا تھا، ضرور تمہارا اپنا ہی کوئی قصور ہوگا جو آج تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ میرا بھائی اسفند بھی شروع میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے کھینچا سا رہتا تھا، کیونکہ اماں نے وہ جگہ میرے نام کی تھی تو اس وجہ سے یہ اماں سے جھگڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ اس نے بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جس سے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ بھابھی کا سلوک دن بدن بدتر اور ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نوکروں کی طرح مجھ سے صبح سے رات تک پورے گھر کی صفائی کرواتی، کپڑے دھلواتی، کام کرواتی، اور جب میں تھکن سے چور ہو کر بیٹھ جاتی تو طعنہ دیتی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی ہو۔ یہاں تک کہ کئی بار تو وہ میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ تک چھین لیتی تھی، اٹھا کر لے جاتی تھی، کہتی تھی کہ پہلے یہ سارا کام ختم کرو اور میں باہر جا رہی ہوں، پیچھے سے کوئی کام ادھورا نہ رہے۔
بالکल इसी तरह हुक्म देती थीं जिस तरह किसी नौकरानी को दिए जाते हैं, और मैं ये जुल्म और रुसवाई खामोशी से सहती रही थी, क्योंकि मेरे पास जाने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन कोई रास्ता, कोई ठिकाना नज़र नहीं आता था। एक दिन किचन में काम करते करते अचानक मुझे मेरे सर में एक शदीद सा चक्कर सा आया, और यूँ लगा कि जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं गश होकर ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। भाई असफन ने मुझे देखा तो परेशानी की हालत में मुझे करीब के हॉस्पिटल में ले गया था, जहां डॉक्टर ने तफसीली मुआयने और टेस्ट के बाद जो इंकशाफ किया, उसने तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल के रख दी। वो तो यकीन ना आने वाली बात थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं 3 महीने की हामिला हूँ, यानी ये हमल दानियाल के घर से निकालने और तलाक देने से पहले का था, जब मैं अपने ससुराल में थी। ये सुनकर जहाँ मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और तसल्ली की लहर दौड़ी थी, और दिल ने एक दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ, काश मैं उस घर में थी तो ये खुशखबरी पता चल जाती, तो शायद मेरा शौहर मुझे घर से ना निकालता। लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने मुझे बांझपन के इस भयानक ताने से निजात दे दी थी, और वो मौजज़ा दिखा दिया था जिसमें ससुराल में दिन रात में रो रो कर दुआएं मांगा करती थी। वही घर आते ही भाभी नाजिश ने मेरी इस खुशी को मातम में बदल दिया। वो गुस्सा करने लगी और इतनी बुरी ज़ुबान बोलने लगी कि मैं नहीं बता सकती। भाभी ने पूरे मोहल्ले के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरे पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, लोगों के सामने बातें करना शुरू कर दी, और तालियां बजाकर जैसे चीखती कि देखा असफन, मैंने ही कहती थी कि तुम्हारी बहन बदचलन है। इसके शौहर दानियाल ने बिल्कुल सच कहा था कि अगर दानियाल का बच्चा होता तो वो इसे इस हालत में घर से क्यों निकालता। मैं नहीं मानती कि तुम्हारी बहन का किरदार अच्छा है। ये बच्चा तलाक से पहले किसी और का है। भाभी के इन लर्जा खेज और घिनौने इल्ज़ामात पर मैं तड़प उठी थी। मैं तो जानती थी कि मैं पाक दामन हूँ, और ये दानियाल का खून है जो मेरी कोख में पल रहा है। लेकिन भाभी ने रोज़ का एक नया तमाशा शुरू कर दिया था। उन्हें मुझे जलील करने का एक और बहाना मिल गया था। भाभी नाजिश ने अब घर को मेरे लिए जहन्नम का वो गड्ढा बना दिया था, जहाँ हर सांस लेना मुहाल लगता था, लेकिन मजबूरी थी। मैं वो छोड़ कर नहीं जा सकती थी। वो हर वक्त ताने देती, भाई से शदीद झगड़ा करती कि इसके कलंक और इसके नाजायज़ बच्चे को घर से बाहर निकालो। मैं इसे घर में नहीं रखना चाहती, वरना मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। जिसकी वजह से मेरा भाई असफंद शदीद ज़हनी दबावों और परेशानी का शिकार रहने लगा था। वो रोज़ रात को सर पकड़ कर बैठ जाता, और अक्सर उसे मैं इस परेशानी की हालत में देखती तो मैं खामोश रहती थी कि मेरी वजह से कोई परेशानी ना बढ़े, क्योंकि भाभी हर वक्त घर में हंगामा ही खड़ा करे रखती थी। वो अक्सर नाजिश के सामने हाथ जोड़कर कहता, खुदा के लिए तुम चुप रहा करो, वो मेरी सगी बहन है और इस वक्त कठिन हालात में है, माँ सर पर नहीं है, मैं कुछ तो रहम खाओ, मैं उसे कहाँ छोड़ कर आऊँ। लेकिन नाजिश के गुस्से और ज़बान के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। फिर वो बेबस और लाचार होकर मेरे अंधेरे से कमरे में आता और तकरीबन आंसू बहाता था। कहता था, अलीना तुम नाजिश के सामने ही मत आया करो, उसके रोज़ रोज़ के तमाशों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तो मुझसे ये परेशानी बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आती कि तुम्हारा क्या करूँ और खुद कहाँ जाऊँ। मेरे भाई की ये बेबसी देखकर मैं दिन रात जाए नमाज पर रोती थी और अपने पलने वाले मासूम बच्चे से बातें करती थी कि हम दोनों इस दुनिया में सब पर बोझ बन चुके हैं, और तुम इस दुनिया में आने से पहले ही सब पर बोझ बन गए हो। यहाँ तक कि भाभी का जुल्म इस हद तक बढ़ गया था कि वो मुझे ठीक से 2 वक़्त का सूखा निवाला भी नहीं देती थी, और मैं भाई की इज्जत की खातिर अधूरे पेट के साथ सारी रातें गुजारती थी, बस इस इंतज़ार में कि कब मेरा ये कठिन वक़्त ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला मेरी फ़रियाद सुन लेगा। न जाने क्यों मुझे अपने मालिक पर यकीन था कि एक दिन वो मेरी ज़रूर सुनेगा। इसी कसम पुरसी, आंसुओं और शदीद भूख और भाभी के रोज़ रोज़ के जहरीले तानों को सहते सहते आखिरकार मेरे 9 महीने पूरे हो गए, और वो दर्दनाक रात आ गई जब मुझे शदीद दर्द ज़ह की शदीद लहरें उठी। भाई मुझे तड़पती हुई हालत में हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन मेरी भाभी ने मेरे साथ जाना गवारा नहीं किया था। जहां हॉस्पिटल में अल्लाह ताला ने मेरी उजड़ी हुई झोली में एक मासूम और इंतहाई प्यारी सी बेटी डाल दी थी।
میں اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ دیکھ کر اپنی زندگی کے سارے دکھ زخم رسوائیاں بھول گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بھیج دیا ہے، اور وہ بالکل اپنے باپ دانیال جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کے نقش، اس کا چہرہ سب دانیال جیسا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرے شوہر دانیال کا الزام اور میری بھابھی کا جھوٹ سب کے سامنے خود بخود بے نقاب ہو جائے گا، کیونکہ بیٹی کی صورت ہی سچی گواہی تھی۔ لیکن میری اس معصوم خوشی پر میرے بھائی اسفند نے ہاسپٹل پہنچ کر ایک بار جب بچی کو دیکھا تو پھر مایوسی اور دکھ کی چادر ڈال دی۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر بالکل خوش نہیں تھے۔ اس نے ہاسپٹل کے بیڈ کے پاس آ کر ایک سرد ہوا بھری اور بچی کو دیکھا اور انتہائی افسردگی سے بولا، الینا، اگر یہ تمہاری اولاد نہ ہوتی تو تم بالکل اکیلی ہوتی نا، تو میں تمہارا کہیں بھی اچھی جگہ سے خاندان میں دوسری شادی کر کے اپنا فرض پورا کر دیتا۔ میں تمہارے لیے رشتے دیکھ رہا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس بیٹی کے ساتھ تم سے شادی کون کرے گا؟ کرے گا بھی تو کوئی ضرورت مند کرے گا، لیکن پھر وہ تمہاری بیٹی کو نہیں رکھے گا۔ تمہاری بھابھی تو پہلے ہی تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتی اور گھر میں اتنے ہنگامے کرتی ہیں۔ اب اس معصوم بچی کا عمر بھر کا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا؟ میں تو خود پریشان ہوں۔ چلو یہ تو ہے کہ میں خرچ تم لوگوں کے پورے کر بھی لوں، لیکن تمہاری بھابھی کی زبان بالکل نہیں رکے گی۔ بھائی کی ان کڑوی اور مایوس کن باتوں نے میری خوشیوں کو ایک بار پھر گہرے کرب میں بدل دیا تھا، اور میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگی کہ اب اس معصوم کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ ظالم دنیا ہمیں جینے دے گی بھی یا نہیں۔ ہاسپٹل سے جب میں اپنی ننھی سی جان کو کلیجے سے لگائے ہوئے بھائی کے گھر پہنچی تو ابھی میں نے چوکھٹ پر قدم رکھا تھا کہ بھابھی نازش نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ بچی کو باپ کے حوالے کیا جائے۔ میں بچی کو باپ کے حوالے کیوں کرتی؟ اور مجھے پتا تھا کہ اگر اسے پتا چل بھی گیا تو اس نے بچی کو مجھ سے چھین کر لے جانا تھا۔ بھابھی گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ نچاتی ہوئی پورے محلے کے سامنے شور مچانے لگیں کہ پہلے تو یہ ہماری نند صاحبہ یہاں آ کر بیٹھ گئی تھی، اب خیر سے اپنی بیٹی کو بھی لے آئی ہیں، اور ہمارے اپنے بھی 2 معصوم بچے ہیں جن کا خرچ پورا کرنا اس مہنگائی کے دور میں محال ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کا منہ کا نوالا چھین کر اس کی بیٹی کا دودھ پورا کریں گے یا اپنے بچوں کا؟ انہوں نے اتنی باتیں کی تھی جو سنی نہیں جا رہی تھی۔ بھابھی نے غصے سے لال پیلی ہو کر یہاں تک کہ اسفند بھائی کا گریبان بھی پکڑ لیا تھا اور بولی کہ میری برداشت اب حد ہو چکی ہے۔ میں اس منحوس اور اس کی بیٹی کو ایک پل نہیں رکھوں گی۔ کسی بھی ضرورت مند کو ڈھونڈو، جلدی سے ڈھونڈو اور اس کے ساتھ اس کی شادی کر کے اسے یہاں سے دفع کرو۔ اب میری برداشت کی حد جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ میرا سگا بھائی اسفند اپنی بیوی کے اس ہنگامے کے سامنے ہمیشہ کی طرح بے بس نظر آیا تھا، کیونکہ اس کے بچے تھے اور وہ بھابھی کا لحاظ کرتا تھا۔ اس نے نازش کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے صبر کرو نازش، میں بہت جلد کوئی ضرورت مند انسان دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا فرض ادا کر دوں، لیکن تم اس طرح مت کرو۔ اسے اس گھر سے میں رخصت کر دوں گا، لیکن ابھی یہ خود بہت مجبور اور بے سہارا ہے۔ چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتا، میں اسے اس حالت میں سڑک پر نہیں پھینک سکتا۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر میرا دل پاش پاش ہو گیا تھا، لیکن اپنی معصوم بچی کی خاطر میں نے سسکیاں روک لی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھائی اسفند نے چھپ کر میری مدد کرنا شروع کر دی۔ اس نے میری بیٹی کے لیے الگ سے دودھ کا ڈبہ مجھے لا کر دیا کہ بھابھی کے دودھ سے مت لینا، اور سر جھکا کر کہنے لگا، الینا، تم ایسا کیا کرو کہ اپنی بچی کو سنبھالتے ہوئے گھر کا سارا کام خود کر لیا کرو، تمہاری بھابھی کو کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے اس طرح تمہاری بھابھی کا موڈ ٹھیک رہے اور وہ گھر میں کوئی ہنگامے نہ کرے اور تمہیں رکھنے پر اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ بھابھی نازش اب گھر میں کسی مہارانی کی طرح بیٹھ کر کھاتی تھی، اور میں صبح صادق سے لے کر آدھی رات تک اپنی اسی کنڈیشن میں تکلیف کے باوجود جھاڑو پوچھا کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، کچن کا سارا کام سنبھالتی تھی۔ 2 دن بھی مجھے آرام نہیں ملا تھا، اور میں ایک ہاتھ سے اپنی روتی ہوئی بچی کو جھولا جھلاتی
اور دوسرے ہاتھ سے بھابھی کے نخرے اٹھاتی تھی۔ سارا دن اسی میں گزر جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی زہر اگلتی زبان کبھی بند نہیں ہوتی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر طنز کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بھابھی نے پھر بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اس عورت کو ابھی کے ابھی فارغ کرو، اس عورت کو گھر سے نکالو، مجھے اب یہ گھر میں نہیں چاہیے۔ ایسا دورہ کبھی کبھی بھابھی کو پڑ جاتا تھا، ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتی تھی اور پھر بھائی سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی کہ اس کو گھر سے نکالو۔ بھائی نے تنگ آ کر کہا، نازش تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہیں گھر کے کاموں کے لیے کوئی نوکرانی چاہیے، تو اب وہ بیچاری نوکرانی بن گئی ہے، نوکرانی بن کر تمہارے گھر کا پورا کام سنبھال رہی ہے۔ اب اسے نکال کر تمہارا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو اب تم اس طرح اس کے ساتھ سلوک مت کرو۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کمرے کے باہر کھڑی میں جب اپنے سگے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سن رہی تھی کہ میں اس گھر میں صرف ایک نوکرانی بن چکی ہوں، تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ باتیں سن کر مجھ پر کیا گزری تھی۔ مجھے جیتے جی اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کہ ایک بہن اپنے سگے بھائی کے گھر میں نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ جب ماں باپ سر پر نہیں رہتے تو بہنوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ وہ ظالم کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک رات جب میری بچی بھوک سے تڑپنے لگی تو میں نے دیکھا کہ دودھ کا ڈبہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں کے ساتھ بھابھی کے کمرے میں گئی تھی کہ ان سے بولوں کہ مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے تاکہ میں اپنی بچی کو پلا سکوں۔ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ بھابھی خدا کے لیے تھوڑا سا دودھ ہے تو دے دیں، صبح میں منگوا لوں گی، بچی بھوک سے رو رہی ہے اور ڈبہ ختم ہو گیا ہے۔ بھابھی نے اندر سے انتہائی برا سا منہ بنایا اور میری طرف دیکھا اور پھر زہریلے سے لہجے میں کہنے لگی، ارے بیوی، میرے پاس کوئی فالتو دودھ نہیں ہے، سب ختم ہو چکا ہے، خود منگوانے والا پڑا ہے، جب منگواؤں گی تو پھر دیکھ لوں گی، یہاں سے جاؤ اور ہمارے آرام میں خلل مت کرو۔ تمہیں تو دن رات سکون نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ سکون کا وقت ہے۔ میری بچی کی روتی ہوئی آواز سن کر جب بھائی اسود کی آنکھ کھلی اور اس نے بھابھی کے منع کرنے کے باوجود کہا کہ رکو علینا، میں دیکھتا ہوں، اگر ہے تو تمہیں دیتا ہوں، اور اس نے کچن میں جا کر لاکر سے دودھ نکالا اور لا کر مجھے دے دیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کی طرف پلٹی تو پیچھے سے بھابھی کے چلانے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھیا کے مجھے دودھ دینے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، بھائی پر برس رہی تھی کہ یہ دودھ میں نے صبح اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا، جب میں نے ایک بار بول دیا تھا کہ نہیں ہے تو تم نے آخر کیوں دیا؟ تم میرے بچوں کا حق بھی اپنی بہن کو کھلانے لگے ہو۔ میں اپنے اندھیرے کمرے میں آ کر روتی رہی، کافی دیر یہ سوچتی رہی کہ یہ میرے سگے بھائی کا گھر ہے اور سگے بھائی کی کمائی پر میرا اتنا بھی حق نہیں ہے۔ میں نے اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو وہ دودھ پلایا اور اسے سینے سے لگایا تو وہ سو گئی۔ اس رات میری آنکھوں سے سیلاب بہہ رہا تھا اور مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ میں دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میری زندگی شاید اتنی مشکل اور اتنی ذلیل نہ ہوتی اور وہ میری بچی کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف گہرا اندھیرا اور صبح کا ابتدائی وقت تھا۔ میں نے حیرانی سے اپنی بچی کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ لیٹی ہوتی تھی، لیکن روز صبح سویرے رو کر مجھے جگاتی تھی، اور مجھے رو کر جگانے والی میری بیٹی آج اتنی دیر تک سوئی ہوئی تھی۔ آخر وہ اٹھی کیوں نہیں؟ ابھی تک باہر شدید سردی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں میری معصوم جان کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں نے پیار سے اس کے اوپر میں نے کمبل دے رکھا تھا، اسے کمبل سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا کہ اسے گود میں لے سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے کمبل ہٹایا میرے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہاں میری بچی موجود نہیں تھی، بلکہ اس کے بستر پر صرف ایک تکیہ رکھا ہوا تھا۔ چھوٹا سا تکیہ رکھ کر اسے کمبل میں چھپا دیا گیا تھا۔ میرا پورا جسم خوف اور کرب سے تھر تھر کانپنے لگے کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی، وہ اٹھ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ صبح سویرے کے اس وقت میری معصوم بیٹی آخر کہاں چلی گئی۔ میں پاگلوں کی طرح روتی اور چلاتی ہوئی اپنے کمرے سے بھاگنے لگی، شور مچانے لگی، اور اسی وقت بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہے تھے، کیونکہ وہ اتنی جلدی نہیں اٹھتے تھے۔ میں نے دیوانہ وار جا کر بھائی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اٹھیں اور میرے ساتھ دیکھیں۔
जैसे ही मैं रोती हुई चीखने लगी, भाई खुदा के लिए बाहर आओ, मेरी बच्ची अपने बिस्तर पर नहीं है, कोई मेरी बेटी को ले गया है। मेरा भाई असमन नींद में अपनी आंखें मलता हुआ बाहर निकला था और मेरी बात मेरी तरफ देखकर हैरान हो रहा था। मेरी इस बदहाली को देखकर लापरवाही से कहने लगा, अलीना तुम सुबह सुबह क्या पागलपन कर रही हो? इतनी छोटी बच्ची खुद चलकर कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी। मैं पागलों की तरह अपने भाई के साथ गहरे अंधेरे में अपनी मासूम बच्ची को ढूंढने लगी। सुबह का वक्त था और लाइट गई हुई थी और अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। हमने घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही थी। मेरी जालिम भाभी अभी तक अपने कमरे से निकली ही नहीं थी। उसने बाहर निकलकर एक बार पूछा तक नहीं था कि क्या बात है। मेरे भाई ही मेरे साथ मिलकर उसको तलाश कर रहे थे। हम दोनों रोते हुए घर से बाहर सड़क पर निकल आए थे। मेरा भाई हैरत और परेशानी से कह रहा था कि वो इतनी छोटी बच्ची है, खुद चलकर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन न जाने मेरे दिल को क्या हो रहा था। मेरी ममता तड़प रही थी और मैं दीवानों की तरह कभी सड़क के इस पार भागती थी तो कभी उस पार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा भाई मेरी ये हालत देखकर कहने लगा, अलीना तुम पागल हो गई हो, तुम घर चलो, मैं खुद कुछ करता हूँ। इस तरह सड़क पर बच्ची थोड़ी ना मिल जाएगी। हम अभी घर जाते हैं, मैं पुलिस में शिकायत करता हूँ, बच्ची मिल जाएगी, तुम परेशान ना हो। मगर मेरा दिल किसी पल जो था वो नहीं मान रहा था कि अचानक हमारे घर के बिल्कुल सामने जो दरख्तों का एक घना झुंड था, वहां से किसी छोटे बच्चे की रोने की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने महसूस किया कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। मैं पागलों की तरह उस झुंड की तरफ भागने लगी थी और मेरे भाई ने जब मुझे भागते हुए देखा तो वो भी मेरे पीछे आने लगा था। जो मंजर हमने देखा उसने हमारा खून जमा के रख दिया था कि वहाँ बहुत सारे खूंखार कुत्ते खड़े हुए थे और उनके बीचों बीच ज़मीन पर एक बड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, जिसके अंदर से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे भाई ने दूर ही से एक बड़ा पत्थर उठा लिया था और बड़ा पत्थर उठाकर जोरदार तरीके से कुत्तों की तरफ मारा था, जिससे डर कर वो वहां से भाग खड़े हुए थे। काफी सारे कुत्ते वहां से भाग निकले थे और फिर हम दौड़ कर वहां पहुंचे। जैसे ही हमने वो बड़ा सा कपड़ा हटाया तो मेरी मासूम बेटी तड़प रही थी। ये देखकर मेरी एक खौफनाक चीख निकल गई और मैंने रोते हुए उसे कलेजे से लगाकर कहा था कि मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची की हिफाजत की। कुत्ते इस वक्त उसके गिर्द खड़े थे और कितने सारे बड़े बड़े कुत्ते मेरी बच्ची के चारों तरफ की खड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये मौजज़ा हो गया था कि उन्होंने मेरी बच्ची पर हमला नहीं किया था। लेकिन न जाने रात के किस पहर मेरी मासूम बच्ची को वहाँ लाकर फेंका गया था और यहाँ फेंकने वाले को ज़रा तरस नहीं आया था और फेंकने वाले का मकसद यही था कि कुत्ते बच्ची का नुकसान कर दें। जब मेरे भाई ने इस बड़े कपड़े को गौर से देखा तो वो भाभी के बेड की चादर थी। भाई ने उसे फ़ौरन से पहचान लिया था। उसकी आंखों में गुस्से और दुख के आंसू आ गए थे। उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरा दुपट्टा सीधा किया, मेरे सर पर दिया और मुझे और मेरी बच्ची को लेकर घर वापस आ गया था। मेरे भाई की चलने के तरीके से समझ आ रहा था कि जैसे बहुत सारा थका हुआ इंसान घर की तरफ लौट रहा होता है। जब मैं बार बार रोते हुए यही सोच कर काँप रही थी कि अगर खुदा न खास्ता कुत्ते मेरी बच्ची को खा जाते तो मेरा क्या बनता। घर पहुंचते ही भाई और भाभी के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी थी। भाभी किसी सूरत ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने इतनी मासूम बच्ची को कुत्ते के आगे फेंका है। मैं अपनी बेटी को दूध पिलाकर बाहर लाई और भाभी के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर दुखी लहजे में कहा था कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है भाभी ने ऐसा ना किया हो, जो हुआ सो हुआ, मेरी बेटी मिल गई, मेरे लिए बहुत है। आप इस तरह मेरी वजह से झगड़ा मत करें। ये सुनते ही भाभी जल्दी से मेरी तरफ आई, गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर जड़ दिया और चीख कर बोली, ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुम खुद ही अपनी बेटी को वहाँ बाहर रख कर आई हो कि हमारे घर का माहौल ख़राब कर सको और अब अपने भाई को मेरे खिलाफ़ भड़का कर लाई हो ताकि मेरे घर पर राज कर सको। और मैं तुम्हारी ऐसी बातें समझती हूँ, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ और अब यहाँ आकर ये झूठी बकवास कर रही हो कि कोई बात ही नहीं है।
میں نے روتے ہوئے تڑپ کر کہا، بھابھی خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میں اپنی سگی بچی کو آخر ان خون خوار کتوں کے بیچ کیوں رکھ کر آؤں گی؟ اتنی چھوٹی معصوم جان پر ایسا ظلم کرتے ہوئے کچھ تو اللہ کا خوف کھاؤ۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام میری بھابھی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب میں نے یہ بات روتے ہوئے کہی تو ایک لمحے کے لیے صرف بھابھی کے چہرے پر گناہ کا شدید خوف مجھے نظر ضرور آیا تھا، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اسی وقت میرے بھائی نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک طرف کرتے ہوئے بھابھی کی طرف رخ کیا اور غصے سے چلاتے ہوئے بھابھی سے کہنے لگے کہ اس ظالم عورت کو تو میں ایک پل بھی اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ نازش، تم اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور یاد رکھنا کہ میں اپنے بچے تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا۔ جب بھائی نے ایسا کہا تو بھابھی نے بہت غصہ کیا، چیخیں چلانے لگی، شور مچانے لگی، لیکن میرے بھائی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا اور گیٹ بند کر دیا۔ میں نے بہت منع کیا، میں نے بھائی کو بہت روکا، لیکن جب بھابھی اپنے مائکے چلی گئیں تو میں نے روتے ہوئے بھائی سے کہا تھا کہ بھائی، آپ نے میری وجہ سے اپنا گھر خراب کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میری بچی مل گئی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تو بھائی نے سرد آہ بھر کر کہا کہ علینا، میں نے یہ تمہاری وجہ سے نہیں کیا، لیکن اس کی اس ہولناک حرکت سے میں ڈر گیا ہوں کہ وہ کتنی سنگ دل ہے۔ جو عورت آج تمہاری بچی کے ساتھ ایسا کرتی ہے کہ وہ 3 ماہ کی معصوم بچی کو کتوں کے آگے رکھ کر آ گئی تھی، تو وہ کل کو میرے بچوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرے گی؟ یقین کرو، مجھے اس عورت پر بھروسہ نہیں ہو رہا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، لیکن جب تک وہ میرے پاؤں پکڑ کر اپنی اس گھناؤنی غلطی کی معافی نہیں مانگے گی اور مجھے نہیں لگے گا کہ وہ سدھر چکی ہے، میں اسے گھر میں نہیں لاؤں گا، اور میرا مقصد صرف اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بھی مستقل طور پر بندوبست کرتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فکر یہ بھی نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کا گھر خراب ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائی نے اپنے مکان کے اوپر والے حصے پر تعمیراتی کام شروع کرا دیا، اور وہاں میرے لیے ایک بڑا کمرہ، ایک واش روم اور ایک چھوٹا سا کچن بنوا دیا تھا، جو کہ میرے رہنے کے لیے کافی تھے۔ اس پورشن کا دروازہ اور سیڑھیاں بالکل باہر گلی کی طرف نکال دی گئی تھیں کہ دوسرا الگ سے ایک پورشن چھوٹا سا بن گیا تھا کہ میرا سسرال کی مطلب ان کے لوگوں سے کسی طرح کا واسطہ نہ رہے، اور الگ سے میرا جو ہے وہ بن جائے۔ اس دوران بھابھی کی مائکے سے بار بار فون کالز آتی تھیں، اور وہ رو رو کر بھائی سے معافی مانگنا چاہتی تھیں، بار بار کہتی تھیں کہ مجھے معاف کر دو، لیکن بھائی شدید غصے میں تھا اور اس کا فون تک اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ بچے یہاں پر تھے، میں اوپر کا کام کرنے کے ہونے تک نیچے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی، اور بھابھی کے دونوں بچوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو بھی میں خود ہی سنبھالتی تھی۔ وہ معصوم اپنی ماں کو یاد کر کے روتے رہتے تھے، لیکن وہ تھوڑے بڑے تھے، اس لیے انہیں سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بڑی بیٹی تو سمجھدار تھی، وہ میری بچی کو بھی سنبھال لیتی تھی، اور بھائی بھی کام سے آ کر ان کا دل بہلا لیا کرتا تھا کہ انہیں ماں کی یاد نہ آئے۔ ایک دن بھابھی کی ماں اور ان کا بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ میرے بھائی سے جھگڑا کرنے کی نیت سے آئے تھے، کیونکہ بھابھی نے مائکے میں جا کر اپنی اس کرتوت کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے بھائی نے میری وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب میرے بھائی نے ان کے سامنے وہ چادر لا کر رکھی اور پوری سچائی بتائی کہ ان کی بیٹی نے ایک 3 ماہ کی بچی کو رات کے اندھیرے میں کتوں کے آگے پھینک دیا، اور اسے ذرا ترس نہیں آیا۔ یہ سن کر بھابھی کے گھر والے شرمندگی سے پانی پانی ہو رہے تھے، اور پھر انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا اور سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ جب اوپر کا مکان بالکل تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو بھائی نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ اوپر شفٹ کیا تھا، اور پھر پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، علینا، یہ تمہارا اپنا مستقل گھر ہے، اور اب تم یہیں سکون سے رہو گی۔ میں جس گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں وہیں سے کام تمہیں لا کر دیا کروں گا، وہاں سے تمہیں گھر بیٹھے سلائی کا کام لا دیا کروں گا، تم وہ کام کر لینا۔ اس کام سے بہت اچھی اجرت مل جاتی ہے، اور تم جتنا کام کرو گی نا، اتنے پیسے تمہارے ہوں گے، اور اس طرح تمہاری بچی اور تم کسی پر بوجھ نہیں بنو گی، اور تمہاری بھابھی بھی تمہیں باتیں نہیں سنائے گی، اور تم عزت کی زندگی جی سکو گی۔ میرا بھائی اس فیکٹری میں ایک بڑا آفیسر تھا،
اس لیے وہ اگلے ہی دن سے میرے لیے پینٹ کوٹ کی سلائی کا ڈھیروں کام لانے لگا تھا، اور میں نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے دن رات ایک کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بچی کی کسی ضرورت کے لیے مجھے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ میں روزانہ اتنا زیادہ کام کر لیتی تھی کہ خود میرے بھائی کو بھی کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا، اور اس محنت کی بدولت مجھے بہت اچھے پیسے ملنے لگے تھے، جس سے میں نہ صرف اپنے بچی کے لیے اچھا دودھ، گھر کا راشن، ضرورت کی ہر چیز خود خریدنے لگی اور میری زندگی آہستہ آہستہ بالکل معمول پر آ گئی۔ 3 مہینے کا طویل عرصہ گزر گیا اور بھابھی مائکے میں بیٹھی اپنی غلطی پر جلتی رہی تھی، اور آخر ایک دن وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئی، اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ آئی، اور روتے ہوئے زاروں قطار میرے بھائی کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے، اور بھائی سے بار بار معافی مانگ رہی تھی اپنی اس سنگدلی کے بارے میں۔ بھائی کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، کیونکہ 3 مہینے کا ٹائم گزر چکا تھا، اس لیے بچوں کے مستقبل کی خاطر اس نے بھابھی کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی اس کے بچوں کی ماں تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا، اور بھابھی جب گھر آئی تو وہ میرے پاس اوپر پورشن میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچی شرمندگی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھ سے معافی مانگی، میرے ہاتھ تھامے اور روتے ہوئے کہنے لگی، الینا مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک معصوم بچی کے ساتھ ظلم کر رہی ہوں۔ بس مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی مجھ سے دور ہو رہا ہے، تم اپنے بھائی کو مجھ سے دور کر رہی ہو، اور اسی حسد اور نافہمی میں مجھے تم سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے معاف کر دو، میری زندگی میں اب اس کا پچھتاوا ضرور ہے۔ میں نے ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر بھابھی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اب بھابھی نیچے اپنے حصے میں یعنی کہ اپنے پورشن میں رہتی ہیں، اور میں اوپر اپنے پورشن میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوں۔ میں نے کسی پر بوجھ بنے بغیر اپنی محنت اور سلائی کی کمائی سے اپنی بچی کی بہترین پرورش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تھوڑا بہت دلی سکون دیا ہوا ہے، اور ہر آزمائش میں میرے مالک نے مجھے سرخرو کیا ہوا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی سٹوری آپ تک ضرور پہنچے۔ باقی خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔